بے معنی زندگی سے، امور سے، لا یعنی کاموں سے ایک مسلمان بچے، اپنے آپ کو بچائے. اور اس لحاظ سے ہوشیار ہے. ہلیت الاولیاء میں نقل ہے کہ حضرت ابن دینار جعفری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنی خلوتوں میں اللہ کا خوف رکھو، اپنی نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرو، بد نظری سے اجتناب کرو، تم اپنے اعمال میں اللہ کے مقرب بن جاؤ گے. یہ کرنے کے کام، یہ وہ امور ہیں جو انجام دیے جانے چاہیے. مگر یہ کام ہم کتنا کرتے ہیں، ہم کیسے کرنے والے ہیں، یہ ہمارے سامنے آیا ہے، کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہر صورت دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے. خدمت میں ہوں، جھلمت میں ہوں، دوستوں میں ہوں، فیملی میں ہوں، گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہی فکر لاحق ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آدمی گناہ تو نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، بےہودہ کام نہیں کرے گا. اور نمازوں کی حفاظت کہ فرض نماز پڑھی جائے جو ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، بلا عذر شرعی کوئی عاقل بالغ مرد اور عورت فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے، قضا نہیں کر سکتے. مگر کرتے بلا عذر شرعی کرتے. تو معاملہ میں خرابی ہے تو ایسا ہے. اب وہ معاملات کی خرابیاں دور کی جائیں تو بات بن جائے نماز کا. نماز مت چھوڑیے، نماز قضا مت کیجیے، نماز مت ترک کیجیے. ہم سے پہلے بھی تھے نا، تو وہ کام بھی کرتے تھے، ان کی بھی فیملیاں تھی، ان کی بھی آل اور اولاد تھی، بچے تھے، دوستیار تھے. وہ بھی دنیاوی زندگی کے لیے دو کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے. مگر حال کیا تھا کہ فرائض اور واجبات جو ان پر لاگو تھے وہ ان کو ترک نہیں کرتے تھے. فرق جاتا ہے. ہمارے لیے آسائشیں زیادہ ہیں، ان کے لیے تکالیف زیادہ تھی. ان کے ایک کام کرنے کے لیے ان کو بڑے جتن کرنے پڑتے تھے، ہمیں ویسے جتن نہیں کرنے پڑتے. مگر جہاں یہ فرق ہے تو وہاں فرق بھی دیکھیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے اور ہم کتنی کرتے ہیں. ایک سوالیہ کوسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے. وہی جو بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کم از کم رات کو سوتے وقت 2 منٹ 3 منٹ سوچیے، محاسبہ کیجیے، میں کیا ہوں، میں نے کتنی زندگی گزار لی، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کتنی کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کتنا دم بھرتا ہوں، میں اطاعت اور فرما برداری میں کس درجے پر ہوں، آج کا دن میں نے کیسے گزارا،
جو مل گئی اس میں کیا کیا کیا؟ سوچیں ہم سے پہلے کتنے تھے جو ہمارے دوستوں، یاروں، عزیز، رشتہ دار، اقارب کی صورت میں ہماری طرح اسی زمین پر تھے مگر آج نہیں ہے؟ کیا بنا ان کا؟ کون یاد رکھتا ہے ان کو؟ کون دعا کرتا ہے؟ کون دعا دیتا ہے؟ وہ کیا کر کے گئے؟ اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ سوچیں۔ جب سوچیں گے کوئی ہلچل ہوگی، کبھی بات بنے گی، کچھ بیداری مل جائے۔ مسلمان صاحب ایمان یہ ایسا ہے جیسا انگارہ۔ انگارہ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے۔ انگارہ کیا کرتا ہے؟ تاپ دیتا ہے، تپش دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، انگارے کا کام۔ لیکن انگارے پر راکھ آ جائے تو انگارہ تو پوشیدہ ہے، اب وہ تپش نہیں ہوگی، تپش ہوگی، ہلکی ہوگی، اب وہ روشنی نہیں ہوگی، وہ راکھ کی وجہ سے چھپی ہوئی ہے۔ مگر اگر یہ راکھ جھاڑ دی جائے، پنکھا جھلا کر پھونک سے اگر راکھ ہٹا دی جائے تو تپش بڑھ جائے گی، روشنی عیاں ہو جائے گی۔ ایمان والے کی یاد ہے، جب بیدار ہوتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، باعمل اور باکردار ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوشش کی ضرورت ہے، جب کوشش کرتا ہے رزلٹ آتا ہے۔ اب کوشش نہ کرے تو سراسر اس کا نقصان ہے۔ کسی کا کیا جاتا ہے؟ کسی کا کیا جاتا ہے؟ بھگتے گا یہ، دیکھے گا یہ، انجام اس کا ہوگا۔ اتنا تو آدمی سوچتا ہے۔ ضرور کچھ وقت ٹائم نکال کر غور و فکر کیا کیجیے۔ ہلیت الاولیاء میں شیخ ابو بکر شبلی سے خوف کے بارے میں سوال کیا گیا، نقل ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، تو اس چیز سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے حال پر چھوڑ دے۔ تو اس چیز سے ڈرے کہ اللہ تجھے تیرے حال پر چھوڑ دے۔ اگر وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے، الامان والحفیظ، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ناتواں ہیں۔ جب دنیاوی حالات اور معاملات ہمیں تڑپا دیتے ہیں تو نافرمانی اور گناہوں کی صورت میں ہمارا جو انجام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور اللہ اگر حال پر چھوڑ دے تو ہر بات بگڑ گئی۔
یعنی ہم کانٹیکٹ میں نہیں رہے، ہم نے کانٹیکٹ نہیں رکھا. تو دنیاوی تجربہ ہے کہ اگلا بھی کہتا ہے کہ اب ہم بھی اس کو خیر بات کہیں، ہے یا نہیں؟ تو جب ہم نے وہ دروازے بند کر دیے تو پھر آگے کیا ہے؟ پھر آگے دروازے بند ہیں. تو ہم ان دروازوں کو کھلا رکھیں، توبہ سے، معافی سے، استغفار سے، اطاعت سے، فرما برداری سے، سچ بول کر، جھوٹ چھوڑ کر، گالم گلوچ سے اجتناب کر کے، سود سے بچ کر، کسی کا حق دبانے سے بچ کر، کسی کی ایذا رسانی سے بچ کر، کسی کو اذیت اور تکلیف دینے سے بچ کر ہم وہ دروازے کھلے رکھیں. اس کے حضور دعا کر کے، فرض نماز ادا کرتے ہوئے، فرض روزے رکھتے ہوئے، نوافل ادا کر کے، نفلی اعمال ادا کر کے، درود شریف کی کثرت کر کے، استغفار کی کثرت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، کسی مسلمان بھائی کی مدد کر کے، اس کے کام آ کر، اس کی بے حالی میں اس کی حوصلہ افزائی کر کے، اس کی ہمت بندھا کر، کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے، کسی نادار اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر یہ ہم دروازے کھلے رکھتے ہیں. پھر اللہ ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ ہمارے ہر حال میں مدد فرمائے گا. پھر اس در جانے اور اس در جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی، پھر بات بنی رہے گی، پھر رحمتوں کے ہم سائے میں ہوں گے. ہم یہ کام کریں. اسی طرح شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے رجا کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تو اس چیز سے ڈرے کہ اللہ تجھے تیرے ہاتھ پر چھوڑ دے. یہ وہی بات آپ نے ارشاد فرمائی، وہی جواب ارشاد فرمایا. یعنی یہ بات بہت سخت تر ہے کہ اللہ کسی بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دے. اے رب تیری بارگاہ سے ہم رحم اور کرم کے ملتجی ہیں، ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ. رسالہ قشیریہ میں ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تک لوگوں کے دلوں سے خوف زائل نہیں ہوتا وہ درست راستے پر رہتے ہیں، جو ہی خوف زائل ہوا بھٹک گئے. جب تک خوف خدا رہا نہ بیکے نہ بھٹکے. جب خوف خدا گیا وہاں بہک گئے، بھٹک گئے، وہاں حق اور سچ کے راستے سے آؤٹ ہوا. تو معلوم ہوا خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے. یہ خوف ہمارے ساتھ ہے.
کہ ہم اپنے رب کو یاد رکھیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، کہ خوف خدا انسان کو درست رکھتا ہے اور آدمی ٹھیک راستے پر رہتا ہے اور حق کی جانب چلتا رہتا ہے اگر خوف خدا اس میں رہے۔ اور یہ بہت بڑا رفیق ہے، بہت بڑا ساتھی ہے، خوف خدا بہت بڑا دوست ہے۔ طبقات الصوفیہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں الخوف رقیب العملی والرجاء شفیع المحنی، کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خوف عمل کا نگہبان ہے، خوف عمل کا نگہبان ہے۔ عمل سچا ہی رہے گا اگر خوف خدا ہوا، عمل درست رہے گا اگر خوف خدا ہوا۔ اور امید آزمائشوں میں سہارا ہے، رب سے امید، رب سے توقع۔ آزمائشیں امتحان ہے، سخت گھڑیاں ہیں، سخت حالات ہیں، سخت معاملات ہیں، دشواریاں ہیں، زندگی تنگ ہے، تنگیوں کا سامنا ہے۔ رب سے امید، رب سے توقع، میرا رب کریم ہے، اللہ بڑا ہے، تو یہ سہارا، اور وہ سہارا ہے جو ہمیں ترا دیتا ہے، جو ہمیں تراتا ہے، جو ہمیں کنارے پر لگاتا ہے، جو ہمیں ڈوبنے نہیں دیتا۔ اور اللہ کریم ہے، وہ تو اتنا کریم ہے کہ ہمارا وہم اور گمان بھی کام نہیں کرتا، اتنا کریم ہے، ایسا شفیق ہے، ایسا مہربان ہے۔